روى الإمامان أحمد وأبو داود عن العرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے دین اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کا پورا دین امت تک پہنچانے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیر میں مکمل دین امت تک پہنچایا۔ کوئی ایسی بات جو امت کو جنت کے قریب کرنے والی تھی اور کوئی ایسی بات جو امت کو دوزخ سے دور کرنے والی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسی باتیں بتلائے بغیر نہ چھوڑی، اور ایسے انداز سے دین کو پہنچایا کہ دین کی راتیں دن کی طرح روشن، منور اور چمکدار ہو گئی۔ اللہ کے مکمل دین نازل کرنے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل دین واضح انداز میں امت تک پہنچانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام قاعدہ، عام اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ امت دین میں کوئی چیز دین کے نام پہ داخل نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے اللہ کریم کی توفیق سے چند ایک باتیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ پہلی بات، امام احمد اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عرباز رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرات صحابہ کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد انتہائی مؤثر زوردار خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کے خطبہ کے اثر کے تحت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل ڈر گئے۔ ایک ساتھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظۃ مودع، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آج کا آپ کا خطبہ ایسے ہے جس طرح کہ کوئی شخص اپنے احباب کو الوداع کہہ رہا ہو، دنیا سے جا رہا ہو اور وہ نصیحت کرے، اور ساتھ ہی فرمائش کی فَأَوْصِنَا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب صورتحال میری سمجھ میں ایسے آئی ہے تو میری یہ التجا ہے کہ ہمیں وصیت فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی فرمائش پر اپنے خطبہ کے بعد وصیت فرمائی، اور اسی وصیت میں یہ فرمایا
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی باتیں نکالنے سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بلا شبہ دین میں جو بات نئی نکالی جائے وہ بدعت ہے۔ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور بلا شبہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے۔ احباب، حضرات و خواتین توجہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں دین میں ہر نئی بات نکالنے سے بچو، اور اگر دین میں نئی بات نکالی تو اللہ کا یہ فرمان مانا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان تسلیم کیا کہ انہوں نے اللہ کی طرف نازل کردہ دین کو پورے کا پورا پہنچا دیا۔ کون غلط ہے؟ معاذ اللہ اللہ غلط ہے، معاذ اللہ مدینے والے غلط ہیں؟ نہیں، نہ اللہ غلط ہیں نہ مدینے والے غلط ہیں، دین میں نئی بات نکالنے والا وہ غلط ہے۔ فرمایا دین میں نکالی گئی ہر نئی بات وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت وہ گمراہ ہے۔ دوسری بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے روایت کرتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے۔ اس دین کا کیا فائدہ جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے فیصلہ صادر فرما چکے ہیں کہ وہ مردود ہے۔ جب مردود ہوگا تو کرنے والے کو کچھ ملے گا، کوئی اجر و ثواب، کوئی نیکی۔ حضرات و خواتین توجہ کیجیے، نیکی تو دور کی بات ہے، دین میں نئی بات نکالنے والا اپنا کتنا خسارہ کرتا ہے، اپنی کتنی بربادی کرتا ہے، میرے الفاظ میں نہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہی میں اس کے بارے میں انہی کا فیصلہ سماعت فرمائیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرم فمن احدث فیہا حدثا او اہوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا يقبل منه صرف لا يقبل منه عدل ولا صرف او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مدینہ طیبہ یہ حرمت والا ہے، مکہ بھی حرم اور مدینہ طیبہ بھی حرم۔ اور اس کے بعد فرمایا، توجہ فرمائیے، پس جو شخص مدینہ طیبہ میں بدعت کرے
فمن احدث فیہا حدثا، جو کوئی مدینہ طیبہ میں بدعت کرے، او آوى محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ دے، کیا ہے اس کے لیے؟ گزشتہ حدیث میں ہم نے سنا کہ بدعت مردود ہے. لوگوں، بات یہاں پر نہیں رکتی. اب سنیے، بدعت تو مردود ہوئی، بدعتی اس کا اپنا کیا بنے گا؟ فرمایا مدینہ طیبہ میں بدعت کرنے والا یا بدعتی کو پناہ دینے والا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت. اللہ اکبر. کون فرما رہا ہے؟ سراپا رحمت، مجسمہ شفقت. لوگ مار مار کے لہو لہان کر دیں، ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے، لیکن جو شخص ان کے شہر پاک میں بدعت کرے یا بدعتی کو پناہ دے، اس پر کتنا غضب ہے، کتنی ناراضی ہے، کتنا غصہ ہے. فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. بس نہیں، اور کیا فرمایا؟ لا يقبل منه صرف ولا عدل، اس کی کوئی نفلی عبادت اور کوئی فردی عبادت وہ قبول نہ کی جائے گی. صرف یہی نہیں کہ جو بدعت کی وہ مردود ہے، بلکہ بدعت کا اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو باقی نفلی عبادات تھی، باقی فردی عبادات ٹھیک طریقے پر تھیں، یہ بدعت ان کو بھی برباد کر دے گی. اور کیا فرمایا بدعت کے بارے میں؟ امام طبرانی، اور یہ بات نمبر 4. امام طبرانی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حجب عن کل صاحب بدعت، ان اللہ تعالی حجب التوبہ عن کل صاحب بدعت حتی یدع بدعت. بلا شبہ اللہ تعالی ہر بدعتی سے توبہ کو روک دیتے. بدعت کرنے والا اپنے لیے توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا. اور کب تک؟ فرمایا جب تک وہ اپنی بدعت سے توبہ نہ کرے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ نہیں کھلتا. بات کا نقطہ نمبر 5. اب یہ بدعت جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، جسے گمراہی قرار دیا، جسے مردود قرار دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالی کی، فرشتوں کی، انسانوں کی لعنت کا مستحق بدعتی بنا، اور جس کی وجہ سے توبہ کا دروازہ اس پر بند ہوا، یہ بدعت بدعتی کو کہاں لے جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ سے پہلے کچھ الفاظ مبارکہ فرمایا کرتے، اور انہی میں سے یہ الفاظ بھی تھے وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.
دین میں ہر وہ بات جو نئی نکالی جائے فرمایا وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دین میں جو بات نکالی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور فرمایا ہر گمراہی کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ کیا معنی؟ تو بدعتی کدھر جائے؟ آئیے انتہائی اختصار سے اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے حوالے سے، اور اگر وقت ہوا تو ائمہ دین کے واقعات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام بخاری اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں، 3 اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث روایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، گھر والوں نے بتلایا، انہوں نے اس عبادت کو تھوڑا جانا، گستاخی نہیں کی۔ عرض کرنے لگے کہ ہمارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ان 3 میں سے ایک نے کہا میں ساری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں سارا سال نفلی روزے رکھوں گا، کبھی نفلی روزہ نہ چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں عبادت کی غرض سے شادی نہ کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھر والوں نے ان کا واقعہ عرض کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 صحابہ کے پاس تشریف لے گئے، ان سے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سنو اللہ کی قسم میرے دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی تم تمام سے زیادہ اور سچ۔ ولیکنی اصلی وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ خشیت والا، اللہ کے سب سے زیادہ تقوی والا، تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے نفلی بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور خواتین سے شادی بھی کر رکھی۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا طریقہ مبارک رات کو تہجد کی نماز کے ساتھ سونا۔ اب کوئی شخص آپ کے طریقے سے آگے بڑھ کر تہجد کے ساتھ سونا چھوڑے، حکم کیا ہے؟ آپ کا فرمان اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق۔ نفلی روزے رکھنا آپ کا طریقہ مبارک، جو کوئی اس سے آگے بڑھ کے سارا سال نفلی روزے رکھے، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خواتین سے عبادت کی غرض سے شادی نہ کرنا، فیصلہ ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آئیے انتہائی اختصار سے، وقت ختم ہونے اختصار سے وہ واقعہ بھی سن لیجیے، شاید اللہ کرے کہ بات خوب واضح ہو جائے۔ امام مالک ان کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا احرام کا ارادہ ہے، چاہتا ہوں مسجد نبوی سے اور روضۃ من ریاض الجنہ سے
احرام باندھوں؟ امام مالک نے فرمایا ایسے نہ کرنا، مجھے ڈر ہے تجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ عرض کیا اس میں اللہ کے عذاب کی کیا بات ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے مدینہ طیبہ سے کم و بیش 12-15 کلومیٹر وہاں سے احرام باندھا، تو وہاں کی بجائے جو یہاں سے باندھتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ تجھ پر اللہ کا عذاب آئے۔ عرض کیا اس میں اللہ کے عذاب کی کیا بات ہے؟ فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نیکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جو یہ سمجھے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات۔ لوگوں، ہمارے ملک میں اور آج امت میں کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عیدیں دی، احادیث کا خزانہ موجود ہے، صحیح بخاری سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی کتاب، کسی میں دیکھو 3 عیدوں کا ذکر ہے، نمازیں 5 ہیں، اگر کوئی 5.5 کہے 6 کہے تو کون ہے وہ؟ کیا ہو گیا ہماری عقل کو؟ جو بات کرے یہ وہابی ہیں بے ادب، عجب ادب ہے یہ، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو نہ ماننا، اس میں اپنی مرضی سے تبدیلی کرنا، اس کا نام ہے ادب۔ جمعہ کی رکعتیں کتنی ہیں فرض؟ 2، اگر کوئی 3 پڑھے، لوگوں اس کو کیا نام دو گے؟ جان بوجھ کے پڑھے، اس کا جمعہ ہوگا؟ تو جو 2 عیدیں جو مدینے والے نے دی ان کو 3 بنائے، اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ دین تو بہت ہی اعلیٰ چیز، عام عقل اس کی اجازت دیتی ہے کہ جن کی تابعداری اس کا دعویٰ ہے، اور جن کی تابعداری کے بغیر ایمان نہیں بنتا، ان کی بات کو چھوڑا جائے، ان کے طریقے کو بدلا جائے، اور اسے محبت رسول کا نام دیا جائے، اور پھر اس حوالے سے کیسی بے سر و با باتیں جوڑی جا رہی ہیں۔ آج ہی ایک اخبار میں دیکھا، جو ربیع الاول کے نوافل 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک ہر روز 20 نفل پڑھے، ہر رکعت میں الفاتحہ، اور اس کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب دے، تو اسے جنت کی بشارت نبوی ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ ان سے پوچھئے یہ قرآن پاک کی کس آیت سے ثابت ہے؟ حدیث پاک کی کون سی بڑی یا چھوٹی کتاب میں؟ دین میں اپنی مرضی سے دین کھلونا ہے، جو چاہیں اس میں داخل کر دیں۔ اور لوگوں سن لیجئے، جب دین میں بدعتیں داخل ہوں اصل دین اٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو پوری امت کو صحیح دین کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اسی بات پہ زندہ رکھے، اسی بات پہ موت آئے، اور اسی بات پر کل قیامت کے دن اپنی رحمت سے ہم سب کو اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کریم نے دین اسلام کو مکمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین کسی کمی بیشی کے بغیر امت تک پہنچایا. ہر خیر والی بات امت کو اس کی خبر دی، ہر شر والی بات اس سے امت کو آگاہ فرمایا. اللہ کے مکمل دین نازل کرنے کے بعد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل دین پہنچانے کے بعد کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ دین میں کسی نام سے کوئی بات داخل کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں داخل کی ہوئی بات کو محدثہ، بدعت، گمراہی اور اس کا انجام دوزخ کی آگ، امت کو اس بات سے آگاہ فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں داخل کردہ ہر نئی بات کو مردود قرار دیا اور بیان کیا کہ جو شخص مدینہ طیبہ میں بدعت کرے یا بدعتی کو پناہ دے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اس کی نہ نفلی عبادت قبول ہے اور نہ ہی فردی عبادت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر بھی دی کہ بدعتی جب تک بدعت سے توبہ نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور پوری امت کو ہر بدعت سے محفوظ رکھے. سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی اور سنت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت ہی پر زندگی ہو، سنت ہی پر موت آئے اور سنت ہی پر کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں اور حوض کوثر پہ جائیں، آپ کے دست مبارک سے شفاعت پائیں، آپ کے دست مبارک سے پانی پئیں، آپ کی شفاعت پائیں. اور صراط پر آپ کے پیچھے پیچھے اللہ پاک لے جا کر جنات الفردوس کے کسی کونے کھدرے میں جناب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما کے اپنی زیارت، اپنا دیدار اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں، ہمارے والدین، آبا و اجداد، اہل و عیال اور نسلوں کو عطا فرما دے. انہ قریب مجیب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.